سلطان العارفین حضرت سہی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جنگ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ پنجابی زبان کے عظیم شاعر مانے جاتے ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی پنجابی کافیاں آج بھی پڑھنے والے کا دل موہ لیتی ہیں۔ آپ سید قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں مگر خود کو کبھی سید نہیں کہلوایا اور لوگوں میں مشہور کہلواتے ہیں۔ سہی سلطان بہو کے والد سلطان بازید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہاں کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح، شریعت کے پابند، حافظ قرآن، فقیہ شخص تھے۔ سہی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سہی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبہ کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنا فی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہامن بتا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ سہی سلطان بہو فرماتے ہیں: نام بہو مادر باہو نہاد، زان کا باہو دائمی باہو نہاد۔ ترجمہ: باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ سہی سلطان بہو پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اوائل عمری میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہتے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فکر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنائیت سے اپنے آپ کو قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی بن طالب رضی اللہ ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ کریم عنہ اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جامع القرآن داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا: میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا تو میں نے آپ کے قدم مبارک چومے اور عرض کی: مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا تو معرفت مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: جب فکر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کچھ لوگوں نے پیر عبد الرحمن کی بیعت کا تذکرہ کیا ہے جو ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت ہو، اس کو کسی اور پیر کا بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ سہی سلطان بہو کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے۔ سلسلہ قادری کا آغاز عبد القادر جیلانی سے ہوا اور اس کی دو شاخیں سروری قادری اور زاہدی قادری ہیں۔ سہی سلطان بہو کا سلسلہ سروری قادری ہے اور آپ سروری قادری طریقہ کو ہی اصل قادری یا کامل قادری تسلیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے، ایک سروری قادری اور دوسرا زاہدی قادری۔
سروری قادری مرشد صاحب اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اس لیے وہ جس طالب اللہ کو حضرات اسم اللہ ذات کی تعلیم اور تلقین سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے۔ مہدی قادری طریقے کا طالب 12 سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں طعام تک نہیں جاتا۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سروری قادری کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے۔ آپ سروری قادری مرشد کا مرتبہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ سروری قادری کی ابتدا کیا ہے؟ قادری کامل نظر سے یا تصور اسم اللہ ذات سے یا ضرب کلمہ طیبہ سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے کہ طریقہ قادری میں یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے۔ جو مرشد اس سبق کو نہیں جانتا اور طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچاتا وہ قادری کامل ہرگز نہیں۔ سلطان العارفین صحیح سلطان بہو اس اعلیٰ ترین پائے کے مرشد کامل اکمل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے طالب حق ہود من حاضرم ضابطہ تا انتہا یکدم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول باخدا۔ ترجمہ: ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ فکر میں صحیح سلطان بہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ آپ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے سربلندی حاصل ہوئی ہے اور حضور فائز النور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام خلقت، کیا مسلم، کیا کافر، کیا بانصیب، کیا ہے نصیب، کیا زندہ، کیا مردہ، سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان گوہر فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر الزماں فرمایا ہے۔ صحیح سلطان بہو نے ہر لمحہ استغراق کے حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کی تمام کتب علم لدنی کا شاہکار ہیں۔ ان کتب کا سب سے بڑا کرامت یہ ہے کہ انہیں ادب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کی مرشد کامل اکمل تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اپنی تمام کتب میں آپ نے معرفت الہی کے منازل طے کرنے کے لیے راہ فقر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی ہے۔ آپ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب باطن کی کلید فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور تجلیہ روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوئے ہیں۔ صحیح سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسا طالب حق نہ مل سکا۔ چنانچہ آپ امانت فقر کے کسی کے بھی حوالے کیے بغیر وصال فرما گئے۔ اس کے گھر گئے برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتا یہاں لے آئیں۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے کرتے کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی یہ کرامات گرد و نواح میں ابھی تک مشہور ہے، اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہزاروں خاص و عام دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذات الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکر بحران کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور سینکڑوں بانصیب آدمی صاحب حال، زندہ دل، صاحب تاثیر، ذاکر روحی ہو جاتے ہیں۔
یہ محض کمال اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے۔